السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کے دو اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے محبت کا جنون باقی نہیں ہے کے نام سے لکھے ہیں۔ آئیے پہلے دو اشعار سنتے ہیں اور پھر اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفِ کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندرون باقی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ اقبال صاحب کا دل ہر وقت مسلمانوں کے لیے تڑپ رہا ہے اور علامہ صاحب مسلمانوں کے زوال کے اسباب ڈھونڈ رہے ہیں کہ زوال کے اسباب کیا ہے، اور پھر جب اسباب کا پتہ چلا لیتے ہیں تو پھر ان اسباب یعنی زوال کے اسباب کو امت کے سامنے رکھتے ہیں اپنے اشعار کی شکل میں، اور مسلمانوں کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر راہ راست بھی دکھاتے ہیں کہ عروج کا راستہ کون سا ہے۔ ان دو اشعار میں علامہ صاحب نے مسلمانوں کے زوال کی بات فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ محبت کا جنون باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ مسلمان ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ۔ مسلمانوں میں ان چیزوں کی کمی نہیں ہے، دین سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر تلاوت کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور اس تعلق کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہے۔ تو کس چیز کی کمی ہے؟ محبت کا جنون باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کی تشکیل فرمائی تھی اور جس امت کی تربیت فرمائی تھی، اس تربیت کا بنیادی نقطہ اللہ کے ساتھ محبت کا تھا کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے ساتھ جنون کے حد تک محبت ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے غیر کے ساتھ انہیں کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، صرف اور صرف وہ عاشق تھے اللہ کے۔ اس لیے اللہ نے ساری دنیا کو ان کے قدموں میں ڈالا، اور جہاں بھی وہ جاتے، جس طرف بھی وہ نکلتے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تابع فرماتے۔ تو وجہ کیا تھی؟ محبت کا جنون تھا ان میں۔ اب وہ محبت کا جنون مسلمانوں کے اندر باقی نہیں رہا۔ آج مسلمان محبت کرتا ہے تو اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے، اور اپنی اولاد سے، دولت سے، مال سے، زمین سے، دکان سے اور کارخانوں سے، اپنی عزتوں سے اور اپنی شہرتوں سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ سے محبت کوئی انسان نہیں کر رہا۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے اندر چیزوں کی کمی آ گئی کہ پہلے مسلمان اس لیے پوری دنیا پر غالب آ گئے تھے کہ ان کے پاس لڑائی کے اسباب زیادہ تھے یا ان کی تعداد زیادہ تھی، تعداد میں بھی وہ کم تھے اور لڑنے کے اسباب بھی ان کے پاس نہیں تھے، لیکن جو عروج اور زوال کے خالق ہیں اور مالک ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ ساتھ کیوں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی محبت صرف اللہ کے ذات کے ساتھ تھی۔ چیزوں کی کمی تھی لیکن چیزوں کا خالق ان کے ساتھ تھا، اور آج مسلمانوں کے ساتھ چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک ملک نہیں ہے، 52-55 ممالک ہیں پوری دنیا میں، اور وسائل اتنے کہ ملکوں میں یعنی مسلمان ملکوں میں کتنے وسائل ہیں، یہ پیٹرول بھی ہے، سونا بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور تعداد بھی زیادہ ہے، ایٹم بم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان غلام ہے۔ کیوں؟ اسباب کی کمی نہیں ہے، ایک چیز کی کمی رہ گئی اور وہ ہے مسلمان کے دل سے اللہ کی محبت اٹھ گئی۔ تو علامہ صاحب نے اس نقطے کو سمجھا
اور ہمیں سمجھا دیا کہ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا خون وہ اس کے بدن میں یہ خون نہیں ہے جو دوسرے انسانوں اور جانوروں کے جسموں میں دوڑ رہا ہے، نہیں، مسلمانوں کا خون کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے ساتھ عشق ہے۔ کیونکہ جسم میں جب خون دوڑ رہا ہو جسم زندہ ہو جاتا ہے، اور جب جسم میں خون رک جاتا ہے یا جسم سے خون نکل جاتا ہے پھر جسم بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان یعنی پوری امت مسلمہ یہ بحیثیت ایک جسم کی ہے، اور جسم کا خون وہ اللہ کی محبت روبی جنون کی حد تک یہ ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر جنون کے حد تک اگر محبت ہے تو چیزوں سے ہے، چیزوں کے خالق سے محبت نہیں ہے۔ تو یہ جو مسلم امت یعنی امت مسلمہ کا جو جسم ہے یہ مر گیا، کیونکہ خون نہیں رہا۔ خون جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خون ہے اللہ کے ساتھ عشق، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، بس مسلمانوں کی جسموں سے خون نکل گیا یعنی اللہ کی محبت چلی گئی۔ اب مسلمانوں کا جسم، مسلمانوں کا وجود یہ مرا ہوا ہے، اسے جو بھی چاہے تو لات مارے۔ صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی صفیں کج ہیں، ٹیڑھی ہیں ان کی صفیں۔ عمل کی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اور اتحاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، وحدت کی اعتبار سے، کہ وحدت کے اعتبار سے بھی کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، تو کوئی تبلیغی ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی صوفی ہے، تو کوئی ذاکر ہے، کوئی عابد ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو وحدتی فکر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ نماز میں بھی مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی صفیں وہ ٹیڑھی ہیں، اور ٹیڑھی صفیں ان کی نمازیں اللہ سبحانہ و تعالی قبول نہیں فرماتے۔ تو صفیں کج، دل پریشان، اور ان کے دل پریشان ہیں، کیونکہ دل اللہ نے مسلمان کے دل کو اپنے لیے خاص فرمایا ہے، اور دل، انسان کا دل یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں رہتی تو مالک مکان چلا گیا۔ جب مالک مکان اپنے مکان کو چھوڑ دیتا ہے کچھ دنوں کے بعد آئیے اس گھر کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ گھر ختم گر جاتا ہے۔ تو ہمارے دلوں کے مالک وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا تعلق نہیں رہا، اس لیے دل پریشان ہے، دل خفا ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کی محبت کو، اللہ کو یاد کرنے کو۔ اور یاد میں کیا ہے؟ محبوب اپنے محبوبہ کو یاد کرتا ہے، جیسے مجنون لیلا کو یاد کیا کرتا تھا، جیسے فرحات شیرین کو یاد کیا کرتا تھا، اسی طرح مسلمان اور صحابہ اور اللہ کے ولی اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ کب ہم اور آپ آپس میں ملیں گے، کب ہم آپ کا دیدار کریں گے۔ اسی کو یاد ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو دلوں کی جو زندگی ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور جب اللہ کی یاد نہیں رہی، اللہ کی محبت چلی گئی، تو دلوں کو اللہ نے پریشان کر دیا۔ آج مسلمان سمجھتا ہے کہ میرا دل یہ چیزوں کے حصول سے اور چیزوں کی جمع کرنے سے اور چیزوں کے بہتات سے میرا دل خوش ہوگا، مجھے خوشی ہو جائے گی، لیکن یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جتنی بھی چیزیں جمع ہوں گی لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، دل کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے دل صفیں کج، دل پریشان، دل کیا ہے؟ پریشان ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی،
سجدہ بے ذوق، سجدے بھی کرتے ہیں مسلمان لیکن کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، کوئی لذت نہیں ہے ان سجدوں میں۔ یہ سجدے بالکل مردہ سجدے ہیں، کیونکہ سجدے اگر کرتا بھی ہے مسلمان تو غفلت میں، لاپرواہی میں کرتا ہے، سجدوں میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور سجدے اور نمازیں بھی اگر پڑھتا ہے تو چیزوں کی حصول کے لیے پڑھتا ہے۔ اس لیے سجدے بے ذوق، بے ذائقہ، ذوق ذائقہ سے نکلا کہ بے ذائقہ، کوئی ذائقہ نہیں ان کے سجدوں میں۔ اللہ ان کے سجدوں کی طرف التفات ہی نہیں فرماتے۔ قبول تو بڑی بات ہے، التفات ہی نہیں فرماتے۔ یہ بھلے سجدے میں روئیں، رکوع میں روئیں، قیام میں روئیں، تشہد میں روئیں، اور یہ کعبہ میں روئیں، مسجد نبوی میں روئیں، یہ مورچوں میں روئیں، اور یہ خانقاہوں میں روئیں، لیکن ان کا رونا اللہ سنتے نہیں سنتے اللہ سبحانہ وتعالی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ والے نہیں رہے، ان کے دلوں سے اللہ کی محبت چلی گئی۔ ان کا جو خاص ساتھ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ تو اللہ کے ساتھ جنون کے حد تک محبت کرتے ہیں۔ آج وہ چیز نہیں رہے۔ آج اللہ کا جو شکوہ ہے مسلمان سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ، آج کے جو انسان اور مسلمان ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ میرے ساتھ کسی اور چیز کو محبت میں شریک کرتے ہیں، اور ایسی ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں جیسے مجھ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو صرف اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اس لیے علامہ صاحب نے فرمایا صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندرون باقی نہیں ہیں۔ کیونکہ سجدہ کیوں بے ذوق ہیں، بے ذائقہ ہے، صفے کیوں ٹیڑھی ہیں اور دل کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ اندرونی جذبہ ان کے اندر نہیں رہا، محبت کا جذبہ نہیں رہا، شجاعت کا جذبہ نہیں رہا، عدالت کا جذبہ نہیں رہا۔ یہ دنیا کے پیچھے لگ گئے اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بس گئی۔ اب وہ جذبہ، جس جذبے کے تحت مسلمان لڑا کرتے تھے، جس جذبے کے تحت مسلمان جیتے تھے، آج وہ جذبہ نہیں رہا۔ اور وہ جذبہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے جنون کے حد تک محبت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے علامہ صاحب نے ہمیں دو شعروں میں زوال اور عروج کے اسباب بتا دے۔ اب میرے بھائیوں، علامہ صاحب نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، قرآن اور سنت میں بھی سب کچھ ہے، سیرت اور حیات الصحابہ میں بھی سب کچھ ہے، آئینے ہیں سب ہمارے لیے، لیکن یہ اقبال صاحب نے ہمیں اردو میں سمجھا دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں علامہ صاحب کے اشعار کی تشریح کروں اور آپ ان سے مزے لیں، یہ آپ کے کھانوں کی عیاشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو اشعار ہے اور اس کی تشریح یہ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے میں اس پر عمل کروں، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر لے آؤں، اور غیروں کی محبت اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکال دوں۔ اس کے لیے ایک نسخہ ہے، وہ ہے توبہ اور تقوی۔ ہم سارے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ جب توبہ کریں گے اور توبے پر ہم استقامت ہمیں اللہ نصیب فرمائیں گے تو مستقیم رہیں گے توبے پہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر یہ دو اشعار اور اس کی تشریح آپ کو پسند آئے ہوں تو آپ دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔